أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورۃ الانعام کے ساتھ آیت نمبر 141 کے ساتھ 141 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشاء پیدا کیے جنات ایسے باغات معروشات جو چھپروں پہ چڑھائے ہوئے ہیں وغیر معروشات اور جو چھپروں پہ نہیں چڑھائے ہوئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ انگور کی بیلیں، ان کو دیوار پہ چڑھایا جائے گا یا لکڑیوں کے اوپر چڑھایا جائے گا، کہیں نہ کہیں چڑھایا جائے گا۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ تو وہی ہے جس نے پیدا کیے ایسے باغات معروشات جو چھپروں پہ چڑھائے ہوئے ہیں وغیر معروشات اور جو چھپروں پہ چڑھائے ہوئے نہیں ہیں، والنخل اور کھجوروں کے درخت، والزرع اور کھیتی، مختلفاً اکلہ اس حال میں کہ اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، والزیتون اور زیتون یعنی کہ اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، والرمان اور انار، متشابہاً وغیر متشابہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا، وغیر متشابہ اور ایک دوسرے سے نہ ملتا جلتا، متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور ایک دوسرے سے نہ ملتے جلتے۔ مثال کے طور پہ پتوں کے لحاظ سے ایک جیسے لیکن ذائقے کے لحاظ سے الگ الگ، یا پودوں کے لحاظ سے ایک جیسے لیکن ذائقے کے لحاظ سے مختلف۔ کلو تم کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھل میں سے، اذا اثمرا جب وہ پھل لائے، وآتو اور تم دو، حقہ اس کا حق، یوم حصادہ اس کی کٹائی والے دن، ولا تسرفوا اور تم اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، انہ بے شک وہ کون؟ اللہ تعالی، لا یحب محبت نہیں کرتا، المسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے کئی نشانیاں ذکر کی، اپنی کئی عظیم مخلوقات کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے ہیں جو چھپروں پہ چڑھائے ہوئے ہیں، اور اس کی مثال پہلے بیان کی جا چکی ہے، اور ایسے باغات بھی جو چھپروں پہ چڑھائے ہوئے نہیں ہیں۔ والنخل اور کھجوروں کے درخت بھی اس نے پیدا کیے جن کو چھپروں پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے تنے پہ۔ والزرع اور کھیتی بھی اللہ تعالی نے پیدا کی، اور کھیتیاں بھی عام طور پہ اپنے سہارے پہ کھڑی ہوتی ہیں، تو ان کے ذائقے جو ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، اور ذائقے جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت پیدا کیے، والرمان اور انار پیدا کیے، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کسی لحاظ سے، اور کسی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ پہلے وعدہ کیا جا چکا ہے کہ کہیں پتے مختلف ہیں اور پتے ایک جیسے ہیں اور ذائقہ مختلف ہے، کہیں پہ پودے مختلف ہیں اور ذائقہ ایک جیسا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم ان کا پھل کھاؤ
جب یہ پھل لے کر آئیں، اور ان کا حق ادا کرو ان کی کٹائی والے دن۔ جب آپ پھل جو ہیں وہ کاٹیں، پھل گھر لانے لگیں، کھیتی گھر میں لانے لگیں، گندم گھر میں آنے لگے، چاول آنے لگے اور کھجوریں آنے لگیں، تو ان کا حق ادا کرو۔ اور سب سے بڑا حق ان میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کے اصول کیا ہیں۔ اگر زمین ایسی ہے کھیتی کی، باغ کی، کہ جس کو پانی دیا جاتا ہے اور پانی دینے پہ کوئی مشقت یا کسی مال نہیں لگانا پڑتا، نہ مشقت ہوتی ہے نہ مال لگانا پڑتا ہے، مثال کے طور پہ بارش کا پانی وہ کافی ہو جاتا ہے، یا سمندر کا پانی، دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، اور ان کے اوپر پیسہ خرچ نہ ہو، مشقت خرچ نہ ہو، تو ایسے پانی سے جو پیداوار ہوگی وہاں پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کتنا؟ 10واں حصہ، یعنی کہ مثال کے طور پہ 100 کلو ہے تو کتنی کلو؟ 10 کلو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ پیداوار 100 کلو ہے تو 10 کلو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ اور اگر زمین ایسی ہے جس کو پانی دینے پہ مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا مال خرچ آتا ہے، پٹرول لگتا ہے، ڈیزل لگتا ہے، یا آپ کو جانوروں کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچنا پڑتا ہے، اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو تب 20واں حصہ، یعنی کہ 100 کلو میں سے 5 کلو، 100 کلو میں سے 5 کلو۔ ولا تسرفوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، مناسب حد تک، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سارا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دیں اور پھر آپ کی بیگم اور آپ کے بچے دوسروں سے مانگتے پھریں۔ ولا تسرفوا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں، آپ کھائیں لیکن حد سے آگے نہ بڑھیں، اتنا نہ کھائیں کہ بعد میں خود بیمار ہو جائیں۔ اور ولا تسرفوا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ مال آپ کو دیا ہے، اسے ناجائز جگہ پہ خرچ نہ کریں۔ انہ لا یحب المسرفین، یقیناً اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو حد سے آگے نکلیں، اللہ کی حدود کو کراس کریں، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدود کو کراس نہ کریں، حد کے اندر رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے محبت کرنا۔ اللہ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کئی لوگوں کو اپنی محبت سے محروم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 142 142، وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپاؤں میں سے، یہاں پہ فعل مقدر ہوگا، کون سا؟ انشاء، اس کا تعلق ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، کہ اللہ نے پیدا کیے باغات، اور کیا پیدا کیا؟ فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپاؤں میں سے اس نے پیدا کیے حمولتاً، بوجھ اٹھانے والے جانور، وفرشا، اور زمین سے لگے ہوئے جانور۔ کلو، تم کھاؤ، مما، یہ اصل میں کیا تھا؟ من اور ما، اس میں سے جو رازا کا دیا کم تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبعوا، اور تم پیچھے نہ لگو، تم پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہو، بے شک وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، اور معذرت کے ساتھ انہو شیطان، انہو بے شک وہ، یعنی کہ شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، واضح۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تھا ان چیزوں کا جو پیدا ہوتی ہیں کس سے؟ زمین سے۔ اب اللہ نے تذکرہ کیا ہے جانوروں کا، اور فرمایا اللہ نے کئی جانور ایسے پیدا کیے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، مثال کے طور پہ اونٹ،
اور کئی جانور ایسے پیدا کیے جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ بھیڑ بکریاں. تو یہ دونوں اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ دونوں قسم کے جانور. کلو فرمایا تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے. اس میں ایک پیغام تو یہ ملا کہ تم جو کچھ کھاتے ہو یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ ہر نعمت دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور پھر اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے میں سے یہ ہے کہ اس کے احکام کی پابندی کریں. اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں. تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ہی کچھ جانوروں کو حرام قرار دو. یہ جانور حرام ہے، فلاں پیر صاحب کے نام پہ ہے، فلاں بت کے نام پہ ہے. اپنی طرف سے کسی جانور کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا عورتوں کے اوپر حرام قرار دے دینا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. حلال و حرام کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے. اور تم شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگو، پیچھے نہ چلو. کس معاملے میں؟ ان چیزوں کو حرام قرار دینے میں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور ان کو حلال قرار دینے میں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا. یقیناً شیطان تمہارا واضح طور پہ دشمن ہے، اس لیے اس کے پیچھے مت چلو. وہ تمہیں جنت میں لے کر نہیں جائے گا، تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا. وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں رکھتا، تمہارے ساتھ شر کا ارادہ رکھتا ہے. آیت نمبر 143 143. ثمانیت ازواج، 8 قسمیں. ثمانیت ازواج کا تعلق ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا سے. پچھلی آیت کے شروع میں اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں کیا؟ چوپاؤں میں سے ایسے چوپائے جانوروں میں سے ایسے جانور جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور ایسے بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہیں. اب اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ چوپائے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کی اقسام کتنی ہیں؟ 8. ثمانیت ازواج، 8 قسمیں. ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج یہاں پہ قسموں کے معنی میں ہے. من الضأن، بھیڑ میں سے 2، 2. بھیڑ میں سے 2 قسمیں پیدا کی، یعنی کہ ایک مذکر اور ایک مؤنث، ایک نر اور ایک مادہ. وَمِنَ الْمَاعِزِ 2، اور بکری میں سے بھی 2، 2. ایک مذکر ایک مؤنث، ایک نر اور ایک مادہ، بکرا اور بکری. قل، تو کہہ دے، آذکرینی، کیا دونوں مذکر، دونوں نر حرما اس نے حرام قرار دیے، کس نے؟ اللہ نے. ام یا الانثیین، یا دونوں مؤنث، دونوں مادہ. یعنی کہ اللہ رب العزت نے بھیڑ اور بکری میں سے دونوں مذکر جو ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، یا دونوں جو مؤنث ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے. کیا بھیڑ اور بکری یہ اللہ نے حرام قرار دی ہے، یا بکرا اور مینڈا اللہ نے حرام قرار دیے ہیں؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ، اما اصل میں کیا؟ ما موصولہ ہے، یا وہ جس پہ مشتمل ہیں دونوں ماداؤں کے رحم. الانثیین سے مراد بکری اور بھیڑ. اما یعنی کہ یا یہ بتاؤ کہ اللہ نے دونوں مذکر حرام قرار دیے ہیں، یا دونوں مؤنث حرام قرار دیے ہیں، یا وہ بچہ حرام قرار دیا ہے جس پہ مشتمل ہیں دونوں ماداؤں کے رحم، دونوں مؤنثوں کے رحم. کیا اللہ نے حرام قرار دیا؟ بتاؤ. نبئونی، مجھے خبر دو، بعلم، کسی علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی کہ کس بنیاد پہ تم نے کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہے؟ کیا اللہ رب
اور پھر تم اس حرام قرار دینے کی نسبت کس کی طرف کرتے ہو؟ اللہ کی طرف. تو بتاؤ اللہ نے کیا دونوں مذکر حرام قرار دیے ہیں، بکرا اور مینڈا، یا دونوں مؤنث حرام قرار دی ہیں، بھیڑ اور بکری، یا وہ بچہ حرام قرار دیا ہے جو ان ماداؤں کے رحم میں ہے، جو ان مؤنث جانوروں کے رحم میں ہے، بچہ دانی میں ہے؟ کس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ یہ سوال انکار کے لیے ہے، ان کے عمل کو غلط قرار دینے کے لیے ہے. ان کا اپنی طرف سے ہی چند جانور کو حرام قرار دے لینا اس عمل کی غلطی وعدے کرنے کے لیے ہے. بتاؤ اللہ نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے؟ اگر دونوں طرح کے مذکر کو حرام قرار دیا ہے تو تم تو کچھ مذکر جانوروں کو، کچھ نر جانوروں کو، کچھ لوگوں کے لیے حرام قرار دیتے ہو، کچھ کے لیے حلال قرار دیتے ہو. تمہارا تو کوئی اصول نہیں ہے. اگر اللہ نے دونوں طرح کے مؤنث یعنی کہ مادہ جانوروں کو حرام قرار دیا ہے تو تم اس اصول پہ بھی عمل نہیں کرتے ہو. کسی کے لیے کچھ مادہ جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو، کسی کے لیے حلال قرار دیتے ہو. کیا اصول ہے تمہارا؟ مجھے بتاؤ علم کے ساتھ، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ یہ حلال اور حرام قرار دینے میں اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 144 144 وَمِنَ الْإِبِلِ، اور اونٹوں میں سے اثنین دو، وَمِنَ الْبَقَرِ اثنین، اور گائیوں میں سے دو. کیا مطلب؟ اس نے پیدا کی. وَمِنَ الْإِبِلِ، اونٹوں میں سے دو قسمیں اس نے پیدا کی، ایک اونٹ اور ایک اونٹنی. اور گائیوں میں سے بھی دو قسمیں، ایک بیل اور ایک گائے. قل، تو کہہ دے، یعنی کہ ان سے پوچھئے، آذکرین، کیا دونوں مذکر اس نے حرام قرار دیے، کیا دونوں نر اس نے حرام قرار دیے، اونٹ اور بیل، ام الانثیین، یا دونوں مؤنث دونوں مادہ جانور اس نے حرام قرار دیے، یعنی کہ گائے اور اونٹنی، ام اشتملت علی ارحام الانثیین، یا وہ حرام قرار دیا وہ بچہ جس پہ مشتمل ہیں دونوں مؤنث جانوروں کے رحم، دونوں ماداؤں کے رحم. کیا چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے ان میں سے؟ یہ سوال بھی ان کی غلطی کو واضح کرنے کے لیے ہے. یرحمک اللہ. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم شہداء حاضر تھے، شہداء حاضر تھے، اذ جب، وصاکم اللہ جب تمہیں وصیت کی اللہ تعالی نے، بہذا اس بات کی، کس کی؟ کہ یہ جانور حرام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا تھا تم وہاں پہ موجود تھے کہ آج تم یہ دعویٰ کرتے ہو؟ پہلے کہا کہ کوئی علم ہے تو لے کر آؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہو، کسی نبی پہ حکم نازل کیا ہو. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا جن کو تم حرام قرار دے کر ان کی اس حرمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو؟ فمن، پس کون، من استفہامیہ ہے، پس کون، اظلم، زیادہ ظالم ہوگا، ممن، اس شخص سے بڑھ کر، ممن اصل میں کیا ہے؟ من اور من، اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ ظالم ہوگا، افطرا، جو اللہ تعالیٰ پہ باندھے، کذباً، کسی قسم کا جھوٹ، لیضل الناس، تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم، بغیر کسی علم کے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو. تو اس آیت میں بھی اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بھی پیدا کیا، اونٹنی کو بھی، اللہ نے بیل کو بھی پیدا کیا اور گائے کو بھی. تو 4 کا تذکرہ اس آیت میں ہو گیا اور 4 کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہوا تھا. ٹوٹل کتنے ہو گیا؟ 8. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے
اونٹ کو حرام قرار دیا یا بیل کو، اونٹنی کو حرام قرار دیا یا گائے کو، یا ان مادہ جانوروں کے پیٹ میں موجود بچے کو، کس کو حرام قرار دیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ پھر تم یہ دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں وصیت کی تھی؟ اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ان جانوروں کو حرام سمجھنا ہے اور حرام قرار دینا ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ پھر پیچھے کیا رہ گیا کہ یہ اپنی طرف سے جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کسی انسان پہ جھوٹ نہیں باندھ رہا بلکہ کس پہ باندھ رہا ہے؟ اللہ پہ، اس کائنات کے خالق پہ، اور باندھنے کا مقصد لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد ایت نمبر 145 145، قل تو کہہ دے، لا اجدو میں نہیں پاتا، فی ما اوحی الیہ اس چیز میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف، میں نہیں پاتا اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے۔ کیا نہیں پاتا؟ محرمن کوئی چیز حرام، علی طاعم کسی کھانے والے پہ، یطعمہ جس کو وہ کھاتا ہو، الا ان یکون الا یہ کہ وہ چیز کیا ہو، میتۃ کوئی مردار، او دم مسفوحا یا بہایا ہوا خون، او لحم خنزیر یا کسی خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس کیونکہ یہ گندگی ہے۔ یہ خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ گندگی ہے۔ او فسقن یا وہ جو فسق و فجور کا باعث ہو، جو اللہ کی نافرمانی کا باعث ہو، احل پکارا گیا ہو، جس پہ ذکر کیا گیا ہو بلند آواز سے، لغیر اللہ احل بہ جس پہ پڑھا گیا ہو، جس پہ پکارا گیا ہو لغیر اللہ غیر اللہ کے نام، فمن پس جو استرا مجبور کر دیا جائے، غیر باغن اس حال میں کہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فإنا تو بے شک ربا کا تیرا رب غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نفی کر رہے ہیں مشرکین کے عقائد کی۔ انہوں نے اپنی طرف سے کئی جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، میرے اوپر اللہ کا دین نازل ہوا ہے، اس وحی میں، اس دین میں کسی کھانے والے کے لیے کسی چیز کو حرام نہیں پاتا سوائے ان چند چیزوں کے۔ نمبر ایک کیا؟ الا یکون میتۃ کوئی جانور کیا ہو؟ مردار۔ مردار اس جانور کو کہا جائے گا جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے حلال ہے، لیکن مرا کیسے ہے؟ ذبح کیے بغیر مر گیا ہے، یا کسی حادثے میں قتل ہو گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے، یا اس کو باقاعدہ ذبح کیا گیا ہے لیکن غیر اللہ کے نام پہ، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مردار۔ تو یہ مردار جانور جو ہے یہ حرام ہے۔ البتہ مردار چیزوں میں سے بھی کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہیں۔ نمبر ایک مچھلی، نمبر دو ٹڈی، بلکہ سمندر کی ہر چیز جو عام طور پہ پانی میں رہتی ہے، سمندر میں زندگی گزارتی ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار بھی حلال ہے اور سمندر کا کھانا بھی۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ سمندر کی کوئی چیز تم شکار کرتے ہو، زندہ پکڑ لیتے ہو،
اور پھر وہ مر جاتی ہے تمہارے لیے حلال ہے. اور ایک وہ چیز ہے جو سمندر میں تمہارے پکڑنے سے پہلے ہی مر چکی ہے, سمندر نے اس کو باہر پھینک دیا ہے, وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. البتہ اگر کوئی بکرا ذبح کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ مردار ہے, نہیں کھا سکتے آپ. اونٹ فوت ہو جائے ذبح کرنے سے پہلے وہ مردار ہے. او دم مسفوحا, یا ایسا خون جو بہایا گیا ہو وہ بھی کیا ہے, حرام ہے. تو کون سا خون حلال ہے؟ کلیجی حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. اور کلیجی کس چیز کا نام ہے؟ خون کا نام ہے. تلی یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے, حلال ہے. اور یہ چیز حلال ہوئی ہے کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے. تو او دم مسفوحا, بہایا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے, سوائے اس خون کے جو آپ کو بتا دیا گیا. اور ایسے ہی وہ خون جو گوشت کے ساتھ تھوڑا بہت لگا رہ گیا وہ بھی حرام نہیں ہے, لیکن بہایا ہوا خون وہ حرام ہے, وہ جائز نہیں ہے. خنزیر کا گوشت جو ہے یہ بھی کیا ہے, حرام ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا فإنہ رجس, کیونکہ یہ گندگی ہے. خنزیر کے گوشت میں بیماریاں ہی بیماریاں ہیں, تو اللہ تعالی نے اس کو گندگی قرار دیا ہے. او فسقن, یا وہ جانور جو فسق و فجور کا باعث ہو, اللہ کی نافرمانی کا باعث ہو, یعنی کہ اس پہ غیر اللہ کا نام پڑا گیا ہے, اس کو ذبح کیا گیا ہے غیر اللہ کے نام پہ, عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ, جناب حسین کے نام پہ, جناب علی کے نام پہ, سیدہ فاطمہ کے نام پہ, یا ذبح کرتے ہوئے تو نام لیا گیا اللہ تعالیٰ کا, لیکن پہلے سے مشہور کیا جا چکا تھا کہ یہ بکرا کس کے نام پہ ہے, فلاں بابا جی کے نام پہ ہے, فلاں مزار والے بزرگ کے نام پہ ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ہے. تو ایسا جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تب بھی کیا ہے, حرام ہے. اس کے بعد اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, اگر کوئی مجبور ہو جائے ان حرام چیزوں کو کھانے کی طرف, بھوک سے مر رہا ہے, کھانے کے لیے کوئی حلال چیز میسر نہیں ہے, مردار جانور پاس پڑا ہوا ہے, یا خون پاس پڑا ہوا ہے, یا خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے, تو کیا جان بچانے کے لیے یہ چیزیں کھا سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جو مجبور ہو جائے وہ کھا سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ سرکشی کرنے والا نہ ہو, حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. دو الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں, یعنی کہ خنزیر کا گوشت اس کے لیے حلال نہیں ہے جو کہتا ہے کہ یہ تمہاری شریعت میں نہیں مانتا, اپنی طرف سے جناب خنزیر کے گوشت کو تم نے حرام کر دیا, بکرے کو حلال کر دیا, میں تو خنزیر کے گوشت کو حلال ہی سمجھتا ہوں. تو یہ تو سرکش ہوا نا, یہ تو شریعت کا منکر ہوا. تو اس کے لیے خنزیر کا گوشت حلال نہیں ہے. ولا عادن, اور جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے اس کے لیے بھی حلال نہیں ہے. مجبوراً آپ کے لیے مردار جانور کا گوشت حلال ہوا, آپ ایک ٹکڑا اس کا کھا لیں, دو کھا لیں, جان بچ جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں کہ آج اللہ نے یہ حلال کر دیا, جی بھر کر میں کھا لوں. تو یہ کیا ہوگا, حد سے تجاوز کرنا. تو اگر کوئی مجبور ہو جائے, سرکشی کرنے والا نہ ہو, حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو, تو تیرا رب غفور بہت بخشنے والا ہے. غفور فاؤل کا وزن, بہت بخشنے والا ہے. یہ کہ جو یہ کھانے پہ مجبور ہو جائے اس کو بہت بخشنے والا ہے. رحیم, وہ رحم کرنے والا ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ کے ناموں میں سے دو نام کیا ہیں, غفور اور رحیم. اور پتا چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے مغفرت کرنا, گناہوں کو بخشنا, اور ایک کیا ہے, رحم کرنا. آیت نمبر 146 146,
وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پہ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، ہر ناخن والا جانور یا پرندہ، ہر ناخن والا ہم نے ان کے اوپر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ ظفر ناخن کو کہتے ہیں، دی والا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائیوں میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بھیڑ بکریوں میں سے، حرمنا، ہم نے حرام کر دی، علیہم، ان پہ، شومہما، ان دونوں کی چربیاں۔ شوم شام کی جمع، شام چربی کو کہتے ہیں، شومہما ان دونوں کی چربیاں، کن دونوں کی؟ گائے اور بھیڑ بکری۔ الا ما، سوائے اس کے جسے اٹھائیں، ما حملت، جسے اٹھائیں، ظہورہما، ان کی پشتیں، ان کی پیٹھیں۔ ظہور ظہر کی جمع ہے، ظہر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو، پشت کو۔ اوی الحوایا، یا جس کو اٹھائیں ان کی انتڑیاں، الحوایا انتڑیاں، اور یہ جمع ہے حاویتن کی یا حویتن کی۔ او مختلط بعظم، یا جو اختلاط، لگی رہ جائے، بعظم، کسی ہڈی کے ساتھ، وہ چربی جو کسی ہڈی کے ساتھ لگی رہے، جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ذالک، یہ کیا؟ یہ ان چیزوں کو حرام قرار دینا۔ جزیناہم، یہ ہم نے ان کو جزا دی، ہم نے ان کو سزا دی، ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ کن کو سزا دی؟ چودھریوں کو۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً بے شک ہم سچے ہیں۔ صادقون جمع ہے کس کی؟ صادق کی۔ اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے یہودیوں پہ ہر ناخن والا جانور اور پرندہ حرام قرار دیا۔ اس کی کوئی مثال، جیسا کہ اونٹ، شتر مرغ۔ مراد کیا ہے ناخن والا؟ اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کے پنجے بند ہوتے ہیں، کھلے نہیں ہوتے، جن کی پاؤں کی انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی بلکہ آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ واضح ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، مراد وہ جانور ہیں جن کے پاؤں کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، جن کے پنجے کھلے نہیں ہوتے۔ جہاں تک تعلق ہے گائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا، تو فرمایا ان کی چربیاں ہم نے ان کو پر حرام کر دی۔ ہمارے لیے چربی کا کیا حکم ہے؟ حلال ہے۔ اور ہمارے لیے کیا حکم ہے ناخن والے جانوروں کا؟ یعنی کہ اونٹ بھی ہمارے لیے حلال ہے، شتر مرغ بھی حلال ہے۔ تو ان کے اوپر ہم نے حرام کر دی ان کی چربیاں، سوائے اس چربی کے جو ان جانوروں کی پشت کے اوپر لگی ہو، یا جو انتڑیوں میں ہو، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ لگی رہ جائے۔ اتنی مقدار چربی کی ان کے لیے حلال تھی، باقی چربی ان کے اوپر کیا تھی؟ حرام تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے چیزیں حرام کیوں کی ان کے اوپر؟ آج حلال ہیں اور ان سے پہلے بھی حلال تھی، ان کے اوپر حرام کیوں کی؟ فرمایا ان کی سرکشی کی سزا دی ہم نے، ان کی سرکشی کی وجہ سے چیزیں ہم نے ان کے اوپر حرام کی۔ یہ کتنے سرکش تھے اس کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح ہوا خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، کس کو؟ مردار کو، اور ایسے ہی خنزیر کو، بتوں کو۔ تو کئی چیزوں کی حرمت کا اور حرام ہونے کا آپ نے اعلان کیا۔ مردار کا جب آپ نے اعلان کیا تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ مردہ جانوروں کی چربی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مردہ جانوروں کی چربی سے ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس چربی کو استعمال کیا جاتا ہے تیل کے طور پہ جسم پہ لگانے کے لیے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے کشتیوں
کو یعنی کہ رنگ کرنے کے لیے، اور بھی ان کے کئی فوائد ہیں. ان کے ذریعے چراغ جلتے ہیں، تیل کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، چراغ جلتا ہے. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے نہیں یہ جو ہے یہ حرام ہے. کیا حرام ہے؟ چربی کی بے، کیونکہ آپ نے اعلان یہ کیا تھا کہ مردار کی بے کیا ہے؟ حرام ہے، مردہ جانور بیچنے کی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ کرام یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا یہ چربی یہ ہم بیچ سکتے ہیں، مردہ جانور کی چربی؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ حرام ہے. پھر آپ نے فرمایا اس موقع پہ کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ تباہ و برباد کرے انہیں، کہ اللہ نے جب چربی ان کے اوپر حرام کی تو انہوں نے کیا کیا؟ چربی لیتے، کھاتے نہیں تھے، چربی لیتے اسے پگھلاتے اور پگھلنے کے بعد اس کے تیل وغیرہ کو بیچتے اور اس کی قیمت کھاتے. تو یہ ایسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے سرکش تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً ہم سچے ہیں. کس چیز میں؟ یہ باتیں جو ہم نے بتائی ہیں کہ ہم نے یہودیوں کے اوپر یہ چیزیں حرام کی اور اس وجہ سے حرام کی، یہ ساری باتیں بتانے میں ہم کیا ہیں؟ سچے ہیں. باتوں میں سے کوئی بھی بات غلط نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا کلام کرنے کے لحاظ سے، گفتگو کرنے کے لحاظ سے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. آیت نمبر 147 147. فَإِن، پس اگر، کذبوا، وہ تکذیب کریں، کا آپ کی، پس اگر وہ جھوٹا قرار دیں آپ کو، فقل، تو آپ کہہ دیں، ربکم، تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ، کشادہ رحمت والا ہے، وسیع رحمت والا ہے. ولا یرد بأسہ، اور نہیں پھیرا جاتا اس کا عذاب، اور نہیں ہٹایا جاتا اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم لوگوں سے. یہاں پہ اللہ نے وعدے کیا کہ اگر یہ آپ کی تکذیب کریں اور حلال و حرام کے معاملے میں آپ کے احکام کو تسلیم نہ کریں یا کسی بھی معاملے میں آپ کی تکذیب کریں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ تمہارا رب بڑی وسیع اور کشادہ رحمت والا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم اللہ کے نبی کی تکذیب کرتے ہو، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ تب بھی تمہیں فوری طور پہ عذاب نہیں دیتا، تب بھی اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، تب بھی تمہیں رزق دے رہا ہے، تب بھی تمہیں اولاد دے رہا ہے، تب بھی تمہیں مال دے رہا ہے. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ولا یرد باسہ، جب اس کا عذاب آ جائے پھر اسے ٹالنا ممکن نہیں ہے، اسے دور کرنا ممکن نہیں ہے، اسے پھیرنا ممکن نہیں ہے. مجرم لوگوں پہ ایسا عذاب جب آتا ہے تو پھر آ کر ہی رہتا ہے. تو اس میں وارننگ بھی دے دی گئی ان کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والے تھے، آپ کا مذاق اڑانے والے تھے. آیت نمبر 148 148. سیقول، ان قریب کہیں گے، الذین، وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شریک کیا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا. کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شریک نہ کرتے، ہم شریک نہ بناتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، یعنی کہ نہ ہی ہمارے باپ دادا شریک بناتے، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، حرام قرار دیتے، من شیئن، کسی قسم کی چیز کو، کسی بھی چیز کو. کذالک، اسی طرح، کذبا، جٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ، ذاقوا، انہوں نے چکھا، بأسنا، ہمارا عذاب. قل، کہہ دیجئے، حل، کیا، عندکم، تمہارے پاس ہے، من علم، کسی قسم کا کوئی علم، فتخرجوہ، کہ تم اس کو نکالو، اس کو ظاہر کرو، لنا، ہمارے لیے. ان تتبعون، ان نافیہ ہے کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ الا، تو ان کا معنی کیا ہو گیا؟ نہیں. تتبعون، تم پیروی کرتے، پیچھے چلتے، الا الظن، مگر کس کے؟
گمان کے، علم نہیں تمہارے پاس، گمان ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، إِلَّا مگر، تخرصون، اندازے لگاتے، اٹکل پچو لگاتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ مشرکین کے پاس کیا عذر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، تو ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ ان کی دلیل یہی ہے کہ اگر ہمارے یہ اعمال غلط ہیں تو اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں؟ اللہ ہمیں کرنے کیوں دیتا ہے؟ ہم کئی جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں، اللہ کوئی عذاب نہیں بھیجتا، اللہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، تو پتہ چلا کہ ہمارا ان جانوروں کو حرام قرار دینا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے، اور اللہ ہماری اس عمل پہ راضی ہے، خوش ہے۔ ایسے ہی جن بزرگوں کو ہم اللہ تعالیٰ کا سفارشی سمجھ کے پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، ہمارا یہ عمل بالکل ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے ہماری؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے دے رہا ہے، پتہ چلا اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے، پتہ چلا اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی، اللہ کا ارادہ نہ ہوتا، تو اللہ ہمیں یہ کام کرنے نہ دیتا۔ تو انہوں نے اللہ کی مشیت کو، اللہ کے ارادے کو دلیل بنا لیا، کس چیز کی؟ اللہ کے راضی ہونے کی۔ ذرا میری بات دھیان سے سننی آپ نے، انہوں نے اللہ کے ارادے کو، اللہ کی مشیت کو دلیل بنا لیا اللہ کے راضی ہونے کی۔ اگر یہ دلیل تسلیم کر لی جائے پھر تو دنیا کے سارے انسان بہت اچھے انسان ہیں، وہ کہیں گے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ نے کرنے دیا تو ہم کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہے۔ بدکاری کرنے والا کہے گا بدکاری کرنا میرا عمل بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے مجھے کرنے دیا، اس کا مطلب اللہ اس کے اوپر راضی ہے۔ کسی کے پلاٹ پہ، کسی کی گاڑی پہ قبضہ کرنے والا، کسی کو قتل کرنے والا کہے گا کہ میرا یہ عمل بالکل ٹھیک ہے، اللہ اس پہ راضی ہے کیونکہ اللہ نے مجھے کرنے دیا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کی مشیت تھی۔ تو اللہ کے ارادے اور مشیت کو دلیل بنانا بالکل غلط ہے، اور یہ مشرکین کا کام ہے۔ آج کے کسی مسلمان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی یہ دلیل ٹھیک تھی؟ نہیں، کیونکہ اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی راضی ہونے میں فرق ہے۔ اللہ کی مشیت میں اللہ کی راضی ہونے میں فرق ہے۔ اللہ کن کاموں پہ راضی ہے یہ بتانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، اور نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی اقوام کو کئی کاموں سے روکتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں پہ اللہ راضی نہیں تھا، لیکن وہ قومیں وہ کام کرتی رہی۔ تو مشیت اور چیز ہے، اللہ کا راضی ہونا اور چیز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی حرکت اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان کوئی کام کرنے میں اللہ کو عاجز بے بس نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو نیک اعمال کرنے کی یا برائیاں کرنے کی کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، قدرت دی ہے۔ تو انسان جو کام کرتا ہے ان میں سے کئی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، کئی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن سارے کام اللہ کے ارادے کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی اپنے اپنے رسولوں کو، مشیت کو، اللہ کے ارادے کو، اللہ کی تقدیر کو دلیل بنا کر جھٹلاتے رہے، اور کہتے رہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کام اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے، اللہ ہمارے اعمال پہ راضی ہے، اس لیے اللہ ہمیں کرنے دے رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے دلیل بنائے رکھا حتی ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ ان پہ ہمارا عذاب آیا۔ تو یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین مکہ کے لیے اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی مشیت کو، اللہ کے ارادے کو اور تقدیر کو دلیل بناتا ہے اللہ کی راضی ہونے کی، تو یہ دلیل وہ دلیل ہے جو پیش کیا کرتے تھے نبیوں کے مخالفین۔
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والے بدبخت، تو یہ دلیل پیش کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. ایسی دلیل پیش کرنے والوں پہ اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر علم ہے تو اس کو باہر نکالو، سامنے لے کر آؤ. یہ بات جو تم نے پہلے کی کوئی علم نہیں ہے، یہ فضول بات ہے، غلط بات ہے. کوئی علم تمہارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سامنے لے کر آؤ، جس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ واقعی راضی ہے تمہارے شرک پہ، اور راضی ہے تمہاری یہ حرکت پہ کہ تم ان جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو جن کو اللہ نے حلال کیا. ان تتبعون الا الظن، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس اپنے خیالات کی اور اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہو اور اٹکل پچو لگاتے ہو. علم تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. آیت نمبر 149 149 اللہ نے کہا قل، آپ کہہ دیں. کس سے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے کہا قل، آپ کہہ دیں فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے الحجت البالغہ، الحجہ دلیل، البالغہ کامل، مکمل، محکم. فلو شاء، پس اگر وہ چاہتا، لہداکم، البتہ ہدایت دیتا، تم کو اجمعین، سب کے سب کو. تو اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اللہ کے پاس ناقص دلیل نہیں بلکہ کامل دلیل ہے، اور اللہ کی دلیل محکم ہے، بالکل واضح ہے. اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو اللہ کے پاس دلیل موجود ہے. اور اللہ کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل پہ راضی نہیں ہے. اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اور اپنی کتب کے ذریعے وہ اعمال بتا دیے جو اعمال گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، اور جن پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. آخر میں اللہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اللہ تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے. اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ فرشتوں کی طرح تم سب کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ تمہیں اختیار دیا جائے، ارادہ دیا جائے، خیر اور شر کا اختیار کرنے کا موقع دیا جائے. اب جو وہ کام کرے گا جن پر اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور جو دوسری طرف جائے گا وہ اللہ کی ہدایت سے محروم رہے گا. آیت نمبر 150 150 قل، تو کہہ دے، ہلما، تم لاؤ، تم حاضر کرو. ہلما اسم فعل امر ہے، تم لاؤ، تم حاضر کرو. شہداءکم، اپنے گواہ. الذین، جو یشہدون، شہادت دیں، گواہی دیں، ان اللہ، کے بے شک اللہ نے حرام قرار دیا، ھذا، اس کو، ان چیزوں کو. فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ شہادت دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ نہ شہادت دیں، معہم، ان کے ساتھ، آپ گواہی نہ دیں ان کے ساتھ مل کر. وَلَا تَتَّبِعْ، اور آپ پیروی نہ کریں، احواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، والذین، اور ان لوگوں کی، ان لوگوں کی خواہشات، اور ان لوگوں کی جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بالآخرت، آخرت پہ، وہم، اور وہ، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، برابر کرتے ہیں، بریکٹ میں، اوروں کو. اس آخری آیت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے کہیں کہ تم وہ گواہ لے کر آؤ جن کے سامنے اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جو شہادت دیں کہ اللہ نے واقعی چیزیں حرام قرار دی ہیں، وہ چیزیں جن کو انہوں نے حرام قرار دیا اپنی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ گواہی دینے پہ تیار ہو جائیں، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے پہ تیار ہو جائیں. فرمایا اگر یہ اس قسم کی شہادت دیں تو آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے ان کی تائید نہیں کرنی، آپ نے ان کی تصدیق نہیں کرنی، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی قطعاً پیروی نہ کریں جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اللہ کا قرآن، جن لوگوں نے ان کی تکذیب کی ہے آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ان کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا. اور ایسے ہی وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے
یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے دو جرم ہوئے، ایک ہماری آیتوں کی تکذیب کرنا اور ایک آخرت پہ ایمان نہ لانا۔ تو اس قسم کے جو مجرم ہیں ان کی خواہشات کی آپ پرواہ نہ کریں، نہ ان کی خواہشات کو پورا کریں، اور یہ تو اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ تین جرم اللہ نے ان کے یہاں پہ بتا دیے، ایک اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنا، ایک آخرت پہ ایمان نہ لانا، اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو برابر کرنا، اللہ کی مخلوق کو برابر کرنا، شریک کرنا۔ فرمایا اس قسم کے جو مجرم ہیں ان کی خواہشات کو آپ نے پورا نہیں کرنا، ان کی خواہشات کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔